اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید و قرات کے اس تیسرے سبق میں تجوید و قرات کے جو اصول و ضابطے ہیں، آج الحمدللہ تیسرا سبق ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز کے بارے میں ہے۔ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو اس میں تعوذ اور تسمیہ یہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حکم دیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تو قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کر شیطان مردود سے بچ کے۔ تو اسی لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ پھر جب سورت سے شروع کیا جائے تو اس کے ساتھ پھر بسم اللہ شریف بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کو جو ہے بسملہ بھی کہتے ہیں، تسمیہ بھی کہتے ہیں، اور اعوذ کو تعوذ کہتے ہیں، تعوذ اور وہ تسمیہ۔ تو اب ہم نے جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنی ہے تو یہ دونوں پڑھنا ضروری ہے، بالخصوص جس وقت سورت سے آغاز کیا جائے۔ تو اگر کہیں درمیان سے پڑھنا شروع کریں تو اس میں پھر تعوذ پڑھنا ضروری ہے، تسمیہ میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک کی تلاوت اور تعوذ اور تسمیہ اور جس آیت سے پڑھنا شروع کریں گے تو 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فصل کل۔ فصل میں نے جدا کرنا، یعنی ہر ایک کو علیحدہ پڑھنا۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس توڑ دیا، علیحدہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس توڑ دیا، وقف کر لیا، یہ بھی علیحدہ ہو گیا، یہ بھی فصل ہو گئی۔ اب جو ہے سورۃ فاتحہ سے شروع کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب ہم نے یہ تینوں یعنی آیتیں جو ہیں تینوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فصل کل۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ وصل کل۔ وصل میں نے ملا دینا، جوڑ دینا، یعنی تینوں آیات کو ایک ہی سانس میں پڑھنا، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ وصل کل۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ نے دیکھا اس میں فرق تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ جس وقت ہم نے فصل کل کیا تھا تو پہلی دونوں تعوذ و تسمیہ میں آخری جو حرکات ہیں ان کو ساکن پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیم کی جو میم آخر میں ہے ہم نے اس کو ساکن پڑھا تھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الرحیم، رحیم کی جو آخر میں میم ہے اس کو بھی ساکن پڑھا تھا، حالانکہ دونوں میموں کے نیچے زیر ہے۔ لیکن جب ہم وصل کریں گے، تینوں کو جوڑیں گے، تو پھر وہ حرکتیں پڑھی جائیں گی۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ان کو ساکن بھی کرتے جائیں اور سانس بھی نہ توڑیں اور ملا کے پڑھتے ہیں، جس عام طور پہ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ غلط ہے، یہ جاہلانہ طریقہ ہے کہ وہ ساکن بھی پڑھ رہا ہے، وقف بھی نہیں کر رہا، سانس بھی نہیں توڑ رہا۔ تو بھئی اگر سانس نہیں توڑنا، اگر آپ نے وصل کل کرنا ہے، تینوں کو ملا کے پڑھنا ہے، پھر ان دونوں کی حرکتیں پڑھی جائیں گی۔ تیسرے بھی سانس توڑ رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں جو ہے وہ جا کے آپ ساکن اس کو کر رہے ہیں۔ اگر اس کو بھی آگے جوڑیں گے تو پھر وہ بھی پڑھا جائے گا۔ اگر آپ 4 آیتیں تعوذ تسمیہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری، جتنی بھی پھر ملاتے جائیں گے وہ سب کی پھر آخری حرکتیں ہمیں پڑھنی پڑیں گی،
پھر ان کو ہم ساکن نہیں کر سکتے، یہ ضابطے کے خلاف ہے۔ تو یہ ہے وصل کل۔ ایک تو پھر دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے الحمد للہ رب العالمین الرحمن، وہ نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو بھی پھر آگے جوڑ دیا، اس کی بھی پوری حرکت پڑی۔ ہاں اگر سانس توڑ دیتے تو پھر وہ بھی ساکن ہو جانا تھا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وصل اول ہو جائے اور فصل ثانی ہو جائے، یعنی تعوذ اور تسمیہ کو تو ایک سانس میں پڑھ لیں، اور اگر جو صورت شروع کر رہے ہیں چاہے فاتحہ ہے چاہے بقرہ ہے یا کوئی صورت ہے اس کو دوسرے سانس میں پڑھے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ ہے وصل اول فصل ثانی۔ اب جو ہے چوتھی صورت یہ ہے کہ فصل اول اور وصل ثانی، یعنی تعوذ کو علیحدہ سانس میں پڑھ کے سانس توڑ دیں، وقف کر دیں، اور پھر تسمیہ اور جو صورت شروع کر دیں اس کی پہلی آیت کو ایک سانس میں پڑھیں۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ ہو جائے گی وصل اول فصل ثانی۔ یہ چار صورتیں ہیں، یہ چاروں طرف قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن ایک صورت میں فقہاء نے اس کو ناپسند کیا، مکروہ لکھا ہے، جائز نہیں لکھا، کہ جس وقت ہم قرآن پاک کی صورت ایک ختم ہو رہی ہے اور دوسری صورت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ وصل اول فصل ثانی پھر جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم جو ہے وہ سورۃ الفلق پڑھتے ہیں اور اس کے آخر میں آ جاتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو اب ہم نے اگلی صورت ساتھ جوڑنی ہے، تو اس طرح کوئی پڑھے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ تو یہ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے وصل کل کر لیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے فصل اول وصل ثانی کر لیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سانس توڑ دیا، پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور لیکن جو صورت اس میں جائز نہیں لکھی وہ یہ ہے کہ آپ وصل اول کریں، یعنی سورہ فلق کی آخری آیت و بسم اللہ شریف کو اکٹھا پڑھ کے سانس توڑ دیں، اور پھر آگے نئے سانس سے، اس سے یہ شبہ پیدا ہوگا کہ شاید بسم اللہ شریف یہ سورہ فلق ہی کا ایک حصہ ہے، تو یہ نامناسب ہے۔ میں پڑھ کے بتاتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ یہ ہے وصل اول فصل ثانی، یہ ناجائز ہے، اس سے صرف جو ہے وہ پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو باقی جو صورتیں آپ کو بیان کی گئی ہیں تو وہ ساری جائز ہیں، مباح ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم جو ہے اپنا چوتھا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، قرآن پاک کی آخری جو 20 چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔